الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر صدق الله العظيم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں زکوٰۃ کے باب میں کچھ باتیں عرض کی تھی. آج مجھے اسی موضوع کے اوپر کچھ اور باتیں عرض کرنی ہے. زکوٰۃ کے اندر ایک دینے والا ہوتا ہے اور ایک لینے والا ہوتا ہے. زکوٰۃ دینے والے کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، وہیں پر زکوٰۃ لینے والے کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے تفسیر معارف القرآن کے اندر صدقات کے دینے کے بارے میں اور اس کے قبول ہونے کے بارے میں کچھ شرطیں بیان کی. جب وہ شرطیں پائی جائے گی تو صدقہ قبول ہوگا. سب سے پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ مال حلال کا ہو. حرام مال آپ کے پاس ہو، کتنا ہی صدقہ کر دو، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب. اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ کو قبول کرتا ہے. دیکھو میرے بھائیوں، شریعت اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے شرائط اور کنڈیشن بیان کیے جاتے ہیں. ہر شخص اپنی انڈیویجول لائف کے اندر اس کو دیکھے، دوسروں کو جانچنے کے لیے نہیں. اس میں کیا بات ہے وہ جانے خدا جانے. اگر ہم سے کسی کی خیر خواہی ہوتی ہو، ہماری بات سمجھانے سے وہ آدمی اگر آ سکتا ہو تو روبرو کہیں. اس تک کے پیچھے کسی کی بات کر کسی کو تکلیف پہنچانے والی بات کرنا غائبانہ نیکی برباد، گناہ لازم. اس لیے ہم جو مال دے رہے ہیں ہمیں دیکھنا ہے کہ میرا مال حلال کا ہے یا نہیں.
اللہ تعالیٰ حرام مال کو قبول نہیں کرتا، چاہے کتنا زیادہ کیوں نہ ہو، حلال تھوڑا ہو، اس کی شرطوں کے ساتھ دیا جائے وہ اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے جہاں حکم دیا پاکیزہ مال خرچ کرنے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، تم نے جو کمایا ہے اس میں سے پاکیزہ چیز، پاکیزہ بھی ہو اور بڑھیا بھی، دو چیزیں ہیں، حلال تو ہے لیکن گھٹیا ہے۔ ہوتا ہے بھائی آدمی کیا بڑی سی چیز اب کسی کام کی نہیں رہی ہے تو اس کی مالکہ اور ہے حلال کی، لیکن اب کسی کام کی نہیں ہے تو کہا کسی غریب کو دے دو، مسجد میں دے دو۔ جو چیز نہیں رہتی ہے کسی کام کی کر دی جاتی ہے وہ اللہ کے نام کی۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، خرچے برائے خود نہ پسندی برائے دیگراں پسند، جو چیز وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ اپنے بھائی کے لیے پسند مت کر۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے لیے تو بڑھیا چیز اور دوسروں کو گھٹیا تو اللہ کے نام پہ دے رہا، کون سا کمال کر دیا؟ تو پہلی شرط یہ ہے کہ جو چیز دی جا رہی ہے وہ تو حلال ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دینے والے کی نیت صحیح ہو، نیت میں فطور ہوتا ہے، دیتا تو ہے آدمی لیکن دیکھا کہ یہ آدمی پورا کام کرتا ہے، ابھی اس کے اوپر جال ڈالو صدقے کا زکات، پھر اس سے جو کام لیں گے تو ابھی زکات ہی وہ بولے گی آگے چل کے، نیت میں فطور ہے۔ دینے والے کی نیت صحیح ہونی چاہیے، اس کو یوز کرنا آگے چل کے یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے میں تو اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں، میری ذمہ داری ہے زکات کو ادا کرنا، اس لیے میں دے رہا ہوں۔ پبلسٹی کی نیت نہیں ہونی چاہیے، نام و نمود نہ ہو کہ لوگ کہیں گے بڑا سخی آدمی ہے یا کیا خرچ کرتا ہے، یہ بھی ایک چیز ہے۔ پہلی شرط کیا کہی؟ حلال ہو۔ دوسری شرط یہ کہی کہ نیت صحیح ہو دینے والی۔ اچھا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اوپنلی دینے میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، کہیں کہ لوگ ایسے ہو کہ جو زکات دینے میں کوتاہی کرتے، صدقہ نکالنے میں کوتاہی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے اوپنلی دینا اس کا ثواب زیادہ ہے کیونکہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کو فالو کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو خوب نوازا ہے اور وہ خوب اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، لوگ دیکھیں گے کہ یار اللہ نے اس کو دیا ہے وہ بھی خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو اور دے رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ صبح میں نے ریڈیو میں بیان کیا تھا، ما نقصت صدقۃ من مال، کسی صدقے نے کسی مال میں کمی نہیں، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری شرط ہے، نیت اچھی ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مستحق کو دے، غیر مستحق کو دینے سے زکات ادا نہیں ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ نے مستحق سمجھا
دے دیا اور بعد میں پتا چلا کہ وہ تو مستحق نہیں تھا، آپ کی زکات ادا ہو گئی، کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ نے تو اس کو مستحق سمجھ کر دیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ فلاں آدمی زکات کا حقدار نہیں ہے، پھر بھی آپ دے رہے ہیں، مستحق کو دینا ضروری، مستحق ڈھونڈو۔ یہ آپ کی ذمہ داری کہ ہمارا مال مستحق تک پہنچے، مستحق کو ڈھونڈنا۔ ہم مستحق کون ہیں؟ جس آدمی کے پاس، دھیان سے سنیں اس بات کو، سوال بہت آتے ہیں، اس لیے کوئی بھی بات کہی ہے اس کو دھیان سے سنیں۔ جس آدمی کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد اتنا مال ہو جس کی قیمت آج کے لحاظ سے $1,840 کے برابر، یہ صاحب نصاب ہے۔ حاجت اصلیہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے بغیر گاڑی چل نہ سکے، جی نہ سکے۔ کپڑے کے بغیر آدمی جی سکتا ہے؟ نہیں۔ کپڑے انسان کی حاجت اصلیہ میں سے، ضرورت میں سے۔ کھانے کا اناج اور جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ انسان کی حاجت اصلیہ ہے۔ رہنے کا مکان ہے، دو مکان نہیں بھائی، تین مکان نہیں، ایک مکان آدمی کی ضرورت کا ہے، دوسرے اس کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ گاڑی آدمی کی، گاڑی یہ اس کی ضرورت کی چیز ہے، ہاں۔ موبائل تو ضرورت کی چیز ہے، لیکن آج کے دور کے اندر ایک آدمی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں دو چیزیں ہمارے تعیش کے ہیں، سیر سپاٹے کی چیزیں ہیں، جیسے ٹیلی ویژن رکھنا، VCR، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکلی ہیں، یہ انسان کی حاجت اصلیہ سے زائد ہے۔ اس لیے کہ اگر ٹیلی ویژن نہیں رکھو گے تو مر نہیں جاؤ گے۔ کپڑے کے بغیر تو آدمی مطلب چھپانا فرض ہے، تو کپڑے انسان کی ضرورت ہے، اور گرمی اور ٹھنڈی سے بچنے کے لیے مکان انسان کی ضرورت ہے، تو اس کی حاجت اصلیہ ہے۔ کھانے پینے کا سامان اس کی حاجت اصلیہ ہے۔ ہاں، وہ برتن جو سال بھر میں کبھی استعمال میں نہیں آتے، ایسے ہی گھر کے اندر ڈیکوریشن میں پڑے ہوئے ہیں، یہ اس کی ضرورت کی چیز نہیں، وہ زائد ہے، اس لیے اس کو سمجھنا پڑے گا۔ اب جو کہتے ہیں کہ ٹی وی والے کو، ٹیلی ویژن جس کے گھر پہ اس کو زکات نہیں دیتا، بات صحیح کہتے ہیں، اس سے تو اس کو نکالو۔ اگر اس کو ضرورت ہوتی اور محتاج ہوتا تو اس کو بیچ دیتا۔ آدمی اپنی ضرورت کے وقت غیر ضروری چیزوں کو بیچ دیتا ہے، نہیں؟ بھئی ایک آدمی کے پاس کھانے کے پھانپے پڑ رہے ہیں، تو ایک گاڑی جو اس کی چل رہی ہے کرائے یا کچھ بھی کام کے لیے، دوسری گاڑی کو بیچ دیتا ہے کہ ہم کا جائز پڑی ہوئی، اس کو بیچو، میرا کام ہے۔ دو موبائل ہیں مہنگے، تو ایک کو رہنے دیتا ہے، ایک کو بیچ دیتا ہے، جو یہ ضرورت سے زائد چیز ہے۔ تو مستحق کو ڈھونڈو، یہ تیسری شرط ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ دینے والے کو دینے، لینے والے کو دینے کے بعد احسان مت جتاؤ۔ رمضان میں آؤ کرتا ہوں تمہارا، اس کا نام کرتا ہوں۔ پہلے دے رہے تھے اس کو سال ہر سال سے، اس نے کچھ کام نہیں کیا یا آپ کے کام نہیں آیا تو کل اس میں سے نکالو، تمہاری نیت میں فطور تھا۔ اگر وہ مستحق تھا تو آج بھی مستحق ہے، تمہارا کام نہیں کیا تو کیا اس سے وہ نکل گیا؟ نہیں، وہ اپنی جگہ مستحق ہے تو دینا چاہیے۔ تو میں تو ایک بات کہتا ہوں، جو مستحق ہیں ان کو تو بڑی خودداری سے رہنا چاہیے۔
خودداری سے رہنا چاہیے. مقدر کی روزی اللہ کے ساتھ ہے، اپنے آپ کو گرائے نہیں. اور دینے والوں کو چاہیے کہ اپنی ضرورت سمجھ کر دیں کہ میرے خدا کا حکم ہے، اگر یہ نہیں ہوتا تو میں کس کو دیتا، کس کو دیتا، میرا فریضہ کیسے ادا ہوتا. شکر ہے اللہ کا کہ ایسے غریب لوگ ہیں جن کو ہماری زکات پہنچتی ہے تو ہمارا فریضہ ادا ہوتا ہے. حضرت حسن یا حسین رضی اللہ عنہ کا مقولہ پہلے بھی میں نے سنایا کہ جب کوئی مانگنے والا جاتا تو فرماتی کہ واہ واہ، آجا آجا، میرا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. ان کا احسان ہے کہ وہ ہماری زکات لے رہے ہیں. لیکن اب ہوا کیا کہ لینے والوں نے اپنی غیرت کو ختم کر دیا. اس کی بھی میں روایتیں سناؤں گا آپ کو. روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کس کو لینا چاہیے، کس کو نہیں لینا چاہیے، کس کو مانگنے کی اجازت ہے، کس کو مانگنے کی اجازت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا ادیت زکات مالک فقد قضیت ما علیک. جب تو نے اپنے مال کی زکات ادا کر دی تو نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. جو تیرا مال کی ذمہ داری جو تھی تو نے ادا کر دی. اب یہ انشورنس ہو گیا. کیا ہے زکات؟ کیا ہے؟ انشورنس. مستقل انشورنس کرانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. مستقل انشورنس کی ہم مسلمانوں کو ضرورت نہیں. علماء سے پوچھیے لائف انشورنس کرانا کیسا ہے، پراپرٹی کا انشورنس کرانا کیسا ہے. جہاں کمپلسری ہو تو علماء کہتے ہیں کہ بس مجبور ہے تو ٹھیک ہے. مومن کے لیے تو اس کی زکات یہ انشورنس ہے، اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے. اور اگر خدا نہ خاصہ کوئی تکلیف آئی بھی اللہ رب العزت ریکوری کر دیتا ہے. مومن کا ذہن تو یہ ہوتا ہے کوئی بھی معاملہ ریز ہوتا ہے سیدھا کیا مسئلہ ہے. اچھا ایک اور بات، زکات دینے کے والے کی ایک ذمہ داری ہے کہ جو زکات لے رہا ہے اس اکیلے کو نصاب کی مقدار نہ دیا جائے. جیسے آج ہمارے یہاں $1,840 ہے نصاب، تو ایک آدمی کو اتنی ساری زکات نہ دی جائے. البتہ اگر وہ آدمی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے تو زیادہ دے سکتے ہیں، وہ قرضے سے نکل سکتے ہیں. یا اس آدمی کے بیوی بچے اتنے زیادہ ہیں کہ اگر سب کے اوپر یہ 1,840 کو تقسیم کرنے جائے گا یا جتنی رقم ہم نے دی ہے وہ اگر وہ ڈیوائڈ کرے اپنے بیوی بچوں پر تو سب کے پاس 1,840 تک نہ پہنچتا ہو تو زیادہ دے سکتے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے، ارے کیا اس کو تو گاڑی چلاتے ہیں، اس کو زکات کیسے دے؟ ارے بھائی وہ گاڑی چلا رہا ہے، اچھا ہے کہ کام تو کر رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے تو اس کو دو، کیونکہ اس سے وہ کافی نہیں ہوگا. اب ایک آدمی یہاں کوئی حادثہ پیش ہو گیا، کھاتا پیتا آدمی تھا، اب اس کے پاس اتنا، اس کے سر پہ اتنا بڑا خرچہ آ گیا ہے کہ آپریشن کرنا ہے، بھائی اس کے 50,000 لگ جائیں گے. تو اچھا ہے کسی کی زندگی بچاؤ، اس کو پوچھو اگر زکات کا حقدار ہو تو دو اس کو، تاکہ بچے کی جان بچ سکے، زندگی بچ سکے. ان چیزوں کے اوپر دھیان دینا ہے. اسی لیے علماء کرام نے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کوئی آدمی اپنی زکات پیشگی دینا چاہے بیفور سال پورا ہونے سے پہلے دینا چاہتا ہے، اگر اس پر پہلے سے زکات فرض تھی اور دیتا آ رہا ہے، اب وہ 2-4 سال پہلے کی دینا، آنے والے 2-4 سال کی ابھی سے دینا چاہتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ دے سکتا ہے. ہمیں ان مسئلوں کو جاننا ضروری ہے.
کیونکہ ایک آدمی سال ہر سال سے 2,000 3,000 ڈالر زکات نکال رہا ہے. کسی کو ایسا رشتے دار ہے، قریبی رشتے دار، وہ ایسے حادثے کا شکار ہو گئے کہ جس کو ضرورت ہے، تو بھائی اول خیش پھر درویش. پہلے اپنے آدمی پھر بات دوسرے آدمی. اول خیش، پہلے اپنے لوگوں کو پوچھو، اپنے رشتے دار کو، پھر درویش دوسرے کو پوچھو. تو ایک شرط یہ ہے کہ دینے کے بعد احسان نہ جتایا جائے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی. کہ ایمان والو تم اپنے صدقوں کو بیکار مت کرو، احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر. احسان مت کرنا کہ ہم نے تم کو یہ دیا تھا، کہا کہ یار بلانے کو اس کام پہ بلا لو، نہیں آئے گا. ارے کیا نہیں آئے گا، میں اس کو اثر جتا دیتا ہوں. تو کون سا احسان کرتے ہوئے؟ احسان نہیں کرتے ہوئے. احسان تو اس کا ہے جو تمہاری زکات قبول کر رہا ہے. اگر مستحق نہیں ہے اور لے رہا ہے، یاد رکھیں اس بات کو، اپنے بارے میں سوچے کہ میں کیا کھا رہا ہوں. اس کی تو ادا ہو گئی، جس نے نکالی اس کی تو ادا ہو گئی، لیکن مستحق نہ ہوتے ہوئے لے رہے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ ہم گنہگار ہیں. چھٹی شرط یہ ہے کہ زکات دینے والا لینے والے کو حقیر نہ سمجھے، اس کو گھٹیا نہ سمجھے. کیا یہ تو زکات لیتا ہے. بھائی اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو دینے والا بنایا تو کسی کو لینے والا بنایا. ہمیں کسی کو معمولی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو خدا ہمیں دینے والا بناتا ہے، خدا نہ کرے وہ کل لینے والا بھی بنا سکتا ہے. اور میرے بھائیوں، اسلام کے اندر سب سے بڑا جرم جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایمان والے کو، یہاں تک کہ کسی انسان کو اپنے سے ہلکا اور گھٹیا. ساری باتوں خدا کے ہاتھ میں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وہ عزت بھی دیتا ہے، وہ ذلت بھی دیتا ہے. لیکن میرے بھائیوں، یہ جو ذمہ داریاں تھیں وہ دینے والے ہیں. اب لینے والے کی ذمہ داری کیا ہے؟ لینے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے تو اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ سوال کا ہاتھ لمبائے، کسی کے سامنے پھیلائے. روایات کو یہ پوچھی، صحابہ کرام نے جب پوچھ لیا، سن لیا اللہ کے نبی سے کہ سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے. میرے عزیز و حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے، مجموع الفوائد کے اندر لکھا ہے، روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ عنہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطینی العطاء. مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخشش دیتے تھے، عطیہ دیتے تھے، ہدیہ دیتے تھے. تو میں کہتا کہ اللہ کے رسول آپ کے نزدیک مجھ سے زیادہ جو محتاج اس کو دیں. ایک روایت میں تو یہ ہے، دوسری ایک روایت میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے کہ حضور آپ نے ہی تو منع کیا ہے کسی سے لینے کا. فرمایا کہ بغیر مانگے ملتا ہے وہ خدا کی طرف سے، بغیر مانگے. اور میرے عزیزو یاد رکھو، ان الغنى غنى القلب، ان الغنى غنى النفس. دل کا مال، دل کی مالداری اصل مالداری. جو چیز تمہاری تقدیر میں لکھی ہے، خدا کی قسم ساری دنیا گھوم کر بھی آپ کے پاس وہ آئے، اور نہیں ہے تو آپ کے پاس ہاتھ میں آ کر بھی چلی جائے. سب آزمایا ہوا ہے. تجربے کی بات ہے. کاش کہ ہم لوگ صحیح تعلق خدا سے کر لیں، ہم سمجھ لیں ایمان کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر اس کو لے لو. جب تمہارے پاس مال کچھ بھی آئے اور تمہارے دل میں لالچ نہیں ہے اور آپ مانگ نہیں رہے ہیں تو خود ہو لے لو، فتمول ہو، اپنے قبضے میں لے لو، مالک بن جاؤ. چاہو تو کھا لو،
اور چاہو تو اس کا صدقہ کر دو. دوسری ایک روایت جو زکات دینے والے ہیں ان کو سمجھنے کی یہ روایت بہت اہم ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا ان المساکین یکذبون ما افلح من ردہم. اگر یہ ماننے والے، اگر یہ غریب لوگ جھوٹ نہ بولتے تو جو لوگ ان کو واپس کرتے وہ کبھی کامیاب نہ ہوتے. جو ان کو واپس کر دیتے کہ جاؤ جاؤ، وہ ہرگز کامیاب نہ ہوتے. ماں افلح من ردہم. اب جو لینے والے ان کی ذمہ داری کیا ہے میرے عزیزوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کام کریں، محنت کریں. اگر محنت کے بعد بھی ہمارا کفایت انف نہیں ہوتا ہے، اولاد زیادہ ہے یا خرچہ زیادہ ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی روزانہ میں $30 کماتا ہے اور کبھی ضرورت 50 کی پڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ راستہ کرے. باقی بلا ضرورت ہاتھ پھیلانا بہت بری چیز ہے. اس کی اتنی سخت وعید آئی ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے آدمی اس حال میں جائے گا کہ اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا، اس کا چہرہ زخمی ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی لکڑیاں چنے، جلانے کی لکڑیاں چنے، اپنی پشت کے اوپر لاوے. یہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ چاہے دے یا نہ دے. دو ہی شکلیں ہوتی ہیں، جسے مانگا جائے گا وہ دے گا یا نہیں دے گا. اس کا لکڑیاں چن چن کے جمع کرنا، بیچ دینا، یہ اچھا ہے. دوسری روایت میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سأل الناس تکثرا وانما يسأل جمرا. جو آدمی مالدار ہونے کے لیے سوال کرتا ہے، زیادہ کرنے کے لیے، ہے تو اس کے پاس بہت ہے، پڑا ہوا ہے، سال بھر چل سکتا ہی نہ سے، لیکن پھر بھی وہ مانگ رہا ہے تاکہ اس کے پاس اور اضافہ ہو جائے. آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ آدمی آگ مانگ رہا ہے، جمرن، آگ، انگارہ مانگ رہا ہے. فَلْيَتَّقِ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ. اب اس کو چاہیے کہ کم مانگے یا زیادہ. وہ آگ لے رہا ہے، اب زیادہ لے رہا ہے تو زیادہ آگ لے رہا ہے، کم لے رہا ہے تو کم لے رہا ہے. دوسری ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یفتح احدکم علی نفسه باب مسئلۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر. کوئی بھی بندہ اپنے آپ کے اوپر سوال کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دروازہ محتاجی کا کھول دیتا ہے. جو کوئی بھی، اور ایک بات دیکھی گئی ہے، تجربے کی ہے، ایک مرتبہ آدمی مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو دروازہ بند نہیں ہوتا، مانگتا ہی رہتا ہے، زندگی بھر مانگتا رہتا ہے اور کبھی پیٹ نہیں بھرتا. یہ ذمہ داریاں ہیں لینے والوں کی، دینے والوں کی یہ ذمہ داریاں تھی. نیت بھی اچھی ہونی چاہیے، حلال ہونا چاہیے، اور دینے جس کو دیا جا رہا ہے سنت کے مطابق دے، مستحق کو دے، تلاش کر کے دے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس کو دیا اس پر احسان نہ کرتا ہے. جب میں نے یہ دیا تھا تو اس کو تیری ضرورت تھی تو میں تجھے یہ کام لگا تھا. یہ ایک عام عادت ہو گئی ہے، دیتے ہیں، نکالتے ہیں، لیکن اس طرح کی بات ہوتی. دوسرا ایک مسئلہ، بہت اہم مسئلہ ہے. آپ نے کسی دوسرے آدمی کو لون دی ہے، قرضہ دیا ہے، تو جس آدمی نے قرضہ دیا ہے زکات اس کو نکالنی پڑے گی. یاد رکھیں، یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس نہیں، مالک اس کے آپ ہے، قبضہ کا ہے دوسرے کا ہے. آپ کسی کو قرضہ دیتے ہو تو احسان کر رہے ہیں، اس لیے زکات آپ ہی کو لینی پڑے گی. یہ مسائل ہے بہت میرے عزیز و. زکات کی تفصیلی باتیں ہیں، کئی حکمتیں ہیں، کئی مسائل ہیں، روایات ہیں اس کے بارے میں. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس کے اوپر خصوصی توجہ ہے. زکات کے بارے میں حساب کر کر کے دیں. ایک دکاندار اپنی زکات کیسے نکالے؟
میری یہاں انڈیا کا بھی فون آیا، گجرات سے بھی افغانی کا فون آیا کہ میں اپنی زکات کیسے نکالوں؟ تو ایک دکاندار آدمی اپنی دکان میں جتنا مال ہے سب کا حساب لگا دے، یہ ہے اتنا ہے بیچنے کا، اس کو آج میں بیچوں گا تو اس کا اتنا پیسہ بنے گا، لکھ لیا اس کے پاس دوسرا کیش ہے اس کو بھی اس کے ساتھ ملا دے، اب اس کو دوسروں سے جو لینے کا ہے اس کو بھی اس کے ساتھ ملا دے، اور اب جو کچھ لوگوں کو دینے کا ہے اس کو مائنس کرے، لیکن بینک کو دینے کا ہے بینک کو، تو اس میں اتنا ہی مائنس کرنا ہوگا جتنا آپ کو اس مہینے میں بینک کو پے کرنا ہے، ورنہ ایک آدمی 50,000 $1,00,000 لے کے بیٹھا ہے بینک سے، وہ پیمنٹ دے رہا ہے 1,000، اب وہ لاکھ رکھنے جائے گا تو وہ خود مستحق ہو جائے گا۔ یہ مسئلے میں فرق کیوں ہے سمجھ لو، اس لیے کہ اگر ہم نے انڈیویجل کسی کو قرضہ کیا ہے وہ رات کو اٹھا کر ہم سے مانگ سکتا ہے کہ لاؤ ہمارا پیسہ، بینک آپ کو رات میں اٹھا کر نہیں مانگے گی، بینک آپ سے اتنا ہی مانگے گی جتنا آپ کو اس ہفتے میں بھرنا ہے، اس مہینے میں بھرنا ہے، اس سے زیادہ بینک نہیں مانگے گی، اس لیے اتنا ہی مائنس کرنا پڑے گا جتنا آپ کو ابھی دینا ہے، ورنہ بڑے بڑے ملٹی ملینر نام کے جو ہوتے ہیں ان کے قرضے بینکوں سے کتنے ہی بڑے ہوتے ہیں، ان کو یہ نہیں اجازت ہوگی کہ اتنا مائنس کریں۔ میرے عزیزوں، ہم اپنی تجارت میں برکت لانا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے حقوق کو ادا کریں، مال کے حقوق کو ادا کریں، اور مستحقین کو تلاش کر کر کے مستحقین کو بھی چاہیے کہ اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم زندگی میں سب طرح کی طرح لیتے رہیں گے، اور خدا سے مانگیں کہ یا اللہ وہ دن بھی تو ہمیں دکھا دے کہ ہم بھی دینے والے بن جائیں، ہمارا بھی ہاتھ اوپر رہے، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے، اس لیے ان باتوں کا خیال رکھتے، زکات کے مسائل بہت اہم مسائل ہیں، پوچھنا چاہیے بیوی کے پاس کتنا سونا ہے، بہت ساری یہ مرد بھی یہ سوچتا ہے کہ ہمارے پاس کتنا سونا ہے، ارے بھائی تیرے پاس کہاں ہے، بیوی کا ہے تو بیوی اس کے مالک ہے، تم تھوڑی مالک ہو، اونرشپ بدلتی ہے، احکام بدلتے، اب زکات کس پر واجب ہو ہے، اگر غریب ہے اور عورت اپنے گھر سے خود سونا لے کر آئی ہے تو زکات کس کو نکالنے، شوہر کو نکالنے نہیں پڑے، مالک تو ہے، مالک کو زکات نکالنے، آپ کہیں گے وہ کہاں سے لائے، یہ اپنا سونا بیچ کے نکالے، یا پھر شوہر اس کو ہر مہینے کا ہفتے کا جو کچھ دیتا ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچائے اور پھر سال کے آخر میں نکالے، زکات واجب ہوتی ہے اونر کے اوپر، مالک کے اوپر واجب ہوتی ہے، تو سونا جو ہے عورت کا ہے تو عورت مالک ہے، شوہر نے اپنے لیے انویسٹ کر رکھا ہے تو وہ اس کا مالک ہے، اس سے مسائل کو پوچھیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو